حقیقت منافقین کے دوسرے گروہ کا ذکر ہے جو سمجھوتا چاہتا تھا۔ یہ در حقیقت یہود میں سے تھے جو یہ چاہتے تھے کہ وہ اپنے مذہب یہودیت پر بھی باقی رہیں اور ساتھ ساتھ انہیں مؤمنین میں شمار کیا جانے لگے، یعنی وہ ایک مصالحت اور ایک سمجھوتا چاہتے تھے۔ مؤمنین سے یہ کہا کرتے تھے کہ تم مذہب یہودیت کو برا نہ سمجھو، ہم ایمان کو برا نہ سمجھیں گے، ہم بھی ٹھیک ہیں اور تم بھی ٹھیک ہو، یعنی وہ ایک طریقے سے حق اور باطل کے درمیان سمجھوتا چاہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں انہی کا ذکر فرمایا کہ جب مؤمنین ان سے کہتے تھے کہ تم اس طریقے کی باتوں سے باز آ جاؤ، اس لیے کہ حق اور باطل اور کفر اور ایمان کے درمیان سمجھوتا نہیں ہو سکتا، یہ ایک فساد کی بات ہے، اس سے فساد پھیلے گا، تو وہ لوگ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، بلکہ وہ کہتے کہ ہم تو اصلاح چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب لوگ ایک ہی دین پر جم جائیں اور ہمارے درمیان آپس میں کوئی لڑائی نہ ہو، اور وہ لوگ کفر اور شرک کے درمیان اور کفر اور ایمان کے درمیان ایک سمجھوتا چاہتے، حق اور باطل کے درمیان سمجھوتا چاہتے، اور یہ کہتے تھے کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الا انہم هم المفسدون ولکن لا تشعرون، یہ کوئی اصلاح کرنے والے نہیں ہیں بلکہ یہ اپنے فساد اور اپنے برپا ہو کیے جانے والے فساد کو سمجھ نہیں رہے، ان کا یہ عمل محض فساد پر مبنی ہے، کیونکہ حق اور باطل اور کفر اور ایمان کے درمیان کسی بھی طریقے سے کوئی سمجھوتا ممکن ہی نہیں ہے۔ اگلی آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طریقے کو بیان فرمایا کہ جب یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ الا انہم هم السفہاء، ایمان والوں کو بے وقوف کہہ رہے ہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ایمان والوں نے صرف اپنے آپ کو ایک ہی دین پر جمع لیا ہے اور صرف اپنے پوری زندگی کو اسی دین کے پیچھے ڈال دیا ہے، اور اپنے آپ کو یہ لوگ ایک مصلح سمجھتے تھے، ایک مفکر سمجھتے تھے، اور انہوں نے ایک نیا نظریہ پیش کیا تھا۔ وہ نظریہ یہ کہ تم ہمیں بھی ٹھیک کہو، ہم تمہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں، نہ ہم تم کو برا کہیں گے نہ تم ہم کو برا کہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ دوسرے لوگوں کو بے وقوف کہہ رہے ہیں، الا انہم هم السفہاء، حقیقت یہ ہے کہ یہ خود بے وقوف ہیں، کیونکہ حق اور باطل کے درمیان جب کوئی سمجھوتا ممکن نہیں تو فرماتے ہیں کہ اسی طریقے سے کفر اور ایمان کے درمیان بھی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر دوسری قسم جو منافقین کی تھی ان کا بیان فرمایا، اور منافقین کی فہرست میں ان کو بھی شمار فرمایا۔ آگے ان کی مزید حالات کو بیان فرماتے ہیں، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، کہ جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں قالوا آمنا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لانے والے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، اور جب وہ اپنے شیاطین اپنے سرداروں کے پاس تنہائی میں ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ہی ساتھ ہیں، ہم تو ایمان کی جو بات کر رہے تھے وہ ایمان والوں سے مذاق کر رہے تھے، ایمان والوں کے ساتھ ایک دل لگی اور تمسخر کا معاملہ کر رہے تھے، حقیقت میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم ایمان والے نہیں ہیں۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مزید حالات کو بیان فرمایا ہے۔ اس آیت میں جو یہ اشارہ کیا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، کہ بظاہر تو ایمان والوں کے سامنے ایمان کا دعویٰ کرتے تھے، یہ کہتے تھے کہ ہم بھی مومن ہیں جس طریقے سے دیگر ایمان والے مومن ہیں، لیکن جب اپنے شیاطین کے پاس تنہائی میں جاتے تھے، شیاطین کا لفظ یہاں استعمال کیا۔ شیاطین یہ شیطان کی جمع ہے جس کے متعدد معنی ہیں، ایک معنی سرکش کے ہیں اور وہی یہاں مراد بھی ہیں، اور شیاطین سے مراد ان منافقین کے رہنما اور پیشوا اور جو ان میں آگے رہنے والے تھے وہ مراد ہیں، جو ان کو نفاق پر ابھارتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ تم مسلمانوں کو دھوکہ دو اور ان کے ساتھ اور ان کے خلاف سازش کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کو یہاں مراد لیا، یعنی جو یہود کے بڑے بڑے سردار تھے، جو مشرکین کے سردار تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیاطین کہہ کر یہ مراد لیا ہے، چونکہ ان کا یہ عمل اور ان کی جو حرکت تھی وہ ایک بہت بڑی بری حرکت تھی، بہت زبردست گناہ کی حرکت تھی اور بہت زبردست فساد پھیلانے والا کام یہ لوگ انجام دیتے تھے، اس لیے اللہ نے انہیں شیاطین کا لفظ سے خطاب کیا، ان کے لیے انسان کا لفظ کہنا بھی گوارا نہیں فرمایا۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب یہ منافقین اپنے شیاطین اور اپنے سرداروں کے پاس
تنہائی میں جاتے ہیں، خلوت میں جاتے ہیں، قالوا انا معکم، تو یہ لوگ ان سے کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اور ہم نے جو ایمان کا دعویٰ کیا ہے وہ محض تمسخر ہے، وہ ایمان والوں کے ساتھ مذاق ہے، وہ کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ آگے فرماتے ہیں کہ وہ کیا مذاق کریں گے، اللہ ان کے ساتھ مذاق کر رہا، اللہ نے ان کو ان کی سرکشی میں ڈھیل دے رکھی ہے، لیکن وہ لوگ اس کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ آخری آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مذاق کرنے سے بالاتر ہے، وہ انسانوں جیسا مذاق نہیں کرتا، اور مذاق کرنا اللہ کی صفت بھی نہیں ہے۔ پھر یہاں اللہ کے لیے جو مذاق کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ ان منافقین کے قول کے مقابلے میں استعمال ہوا ہے، کہ جس طرح یہ منافقین کہتے ہیں کہ ہم ایمان والوں سے مذاق کر رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ یہ کیا مذاق کریں گے، ان کا مذاق تو بس اتنا ہے کہ جب تک ان کا نفاق کھل نہیں جاتا، اور وہ عن قریب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو لوگوں پر مطلع کر دیں گے، ان کا نفاق کھل جائے گا، لہذا ان کا مذاق کوئی مذاق نہیں بلکہ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ اور وہ مذاق کیسا، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، کہ اللہ نے ان کی سرکشی میں، ان کی نافرمانی اور کفر و شرک میں ان کو ڈھیل دے رکھی ہے، کہ جس طریقے سے اللہ نے ان پر پہلے نعمتیں بھیجی، اللہ مسلسل ان نعمتوں کو بھیج رہا، اللہ نے ان نعمتوں کو بند نہیں کیا، ان پر مسلسل نعمتیں اتر رہی ہیں، جس سے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارا طرز عمل کوئی غلط طرز عمل نہیں ہے، ہمارا یہ کام کوئی برا کام نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا کام نہیں ہے، اس لیے وہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور وہ لوگ اپنی اس سرکشی کو اور اس غفلت کو محسوس نہیں کر رہے ہیں۔ اور جب یہ لوگ حد سے تجاوز کر جائیں گے تب یک بارگی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی گرفت فرمائیں گے، اور پھر وہ اپنے اس عمل کا اور ان گناہوں کا عذاب بھگتیں گے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا حقیقی مذاق تو ان کے ساتھ ہو رہا کہ یہ جو عمل کر رہے ہیں اس کا جو انجام ہونے والا ہے وہ اس سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، وہ اس سے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ انہیں ان کے اس اعمال کی کوئی سزا نہیں ہوگی، حالانکہ وہ ان کا ایک دھوکہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی ان کو ڈھیل دے رکھی ہے، لیکن عن قریب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی گرفت فرمائیں گے اور ان کو ان کی اس عمل پر سزا دی جائے گی۔ آگے فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما كانوا مہتدین، کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو اختیار کر لیا ہے، اور ان کی تجارت کوئی نفع بخش اور سود مند تجارت نہیں ہوئی، اور یہ منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی منافقین کے متعلق آگے بھی بیان فرمایا، ان کے انجام کو بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے ایک ہدایت کی روشنی عطا فرمائی تھی۔ اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے پورے عالم کو منور کیا، پورے جزیرۃ العرب کو منور کیا، ایک ہدایت کی روشنی عطا فرمائی جس کو ان لوگوں نے پہچان بھی لیا، کیونکہ اللہ نے خود قرآن کریم کی دوسری آیت میں فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ یہ لوگ آپ کی رسالت اور آپ کے نبی ہونے کو ایسا ہی پہچانتے ہیں جیسا یہ لوگ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اپنے بیٹوں میں کسی کو کوئی شک نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے یہ لوگ آپ کو نبی پہچانتے ہیں، لیکن حسد کی بنا پر اور اناد کی بنا پر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت تو ان کے پاس بھیجی، روشنی ان کے پاس بھیجی، لیکن انہوں نے جان کر سمجھ کر اس کے باوجود اختیار نہیں کیا، اور ہدایت کے بدلے گمراہی کو اختیار کیا اور کفر اور شرک میں پھنسے رہے۔ اللہ نے فرمایا فما ربحت تجارتہم، تو انہوں نے جس گمراہی کو اختیار کیا، یہ گمراہی نہ تو انہیں دنیا میں کوئی فائدہ دے گی اور نہ ان کے لیے اس میں آخرت میں کوئی فائدہ ہوگا۔ فما ربحت تجارتہم، ان کی یہ تجارت اور ان کا ہدایت کے بدلے گمراہی اختیار کرنا کوئی سود مند تجارت نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وما كانوا مہتدین، اور یہ اس گمراہی کے ذریعے منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتے۔ انہوں نے دنیا بھی اپنی خراب کر لی اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے سخت سے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اگلی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان منافقین کی ایک تمثیل بیان فرمائی، مثال کے ذریعے ان منافقین کی حالت کو اور ان کے احوال کو واضح کیا ہے۔ چنانچہ فرمایا مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم، کہ ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے صحرا کے اندر
جنگل کے اندر سخت تاریکی میں اندھیری رات میں ایک آگ جلائی، اور پھر اس آگ نے اس کے ارد گرد کی تمام چیزوں کو منور کر دیا، ہر چیز واضح طور پر صاف طور پر نظر آنے لگی۔ ذہب اللہ بنورہم، پھر اللہ اس کی روشنی کو ختم کر دیا، اللہ نے اس آگ کو بجھا دیا۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور اللہ نے انہیں اسی گمراہی میں چھوڑ دیا کہ اب وہ اسی تاریکی میں چھوڑ دیا کہ اب وہ بالکل بھی دیکھ نہیں سکتے، اب انہیں کوئی چیز نظر نہیں آ سکتی۔ اللہ نے یہ منافقین کی مثال بیان کی، ان منافقین کی مثال جو تمام کی تمام چیزیں جانتے تھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا نبی برحق ہونا بھی جانتے تھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر قرآن کا کلام الہی ہونا بھی سمجھتے تھے، لیکن یہ جان کر بھی سمجھ کر بھی وہ آپ پر ایمان نہیں لاتے، قرآن کو کلام الہی تسلیم نہیں کرتے۔ اللہ نے ان کی ایک مثال بیان فرمائی، فرماتے ہیں کہ ایسے منافقین کی مثال اس شخص کی طرح ہے کہ کوئی اندھیری رات ہو، بالکل تاریکی چھائی ہوئی ہو تو، اور وہ شخص جنگل میں ہو، کسی صحرا میں ہو، اور پھر اس نے کوئی آگ جلائی، روشنی کے لیے کسی آگ کو روشن کیا ہو، اور پھر اس آگ نے روشن ہو کر اس کے ارد گرد کی تمام چیزوں کو منور کر دیا، وہ تاریکی ختم ہو گئی، ہر ایک چیز واضح طور پر نظر آنے لگی۔ اللہ تبارک و تعالی نے پھر اچانک اس روشنی کو بجھا دیا، اور پھر اسی طریقے سے تاریکی چھا گئی جس طریقے سے پہلے تاریکی تھی۔ اللہ نے یہ مثال بیان فرمائی اور اس کو منافقین پر اس طریقے سے فٹ کیا گیا۔ فرماتے ہیں کہ آپ کو روشن کرنے والے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس ہے، کیونکہ آپ کی بعثت سے پہلے پورے مدینے کے اندر کفر و شرک کی حکمرانی تھی، پورے جزیرۃ العرب میں کفر پھیلا ہوا تھا، لیکن جب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو مبعوث فرمایا، آپ نے تعلیم دی اور آپ نے تبلیغ کا کام شروع کیا، اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا، تو اس تعلیم اور تبلیغ کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی نے پورے جزیرۃ العرب میں اسلام کو پھیلا دیا، اور مدینے میں ہر طرف ہدایت کی روشنی پھیل گئی، اور اکثر و بیشتر مدینے میں اکثر آبادی مسلمان ہو گئی اور ایمان کے حلقے میں داخل ہو گئی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آگ کو جلانے والے، آگ کو روشن کرنے والے، یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس تھی، اور یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام تھے۔ لہٰذا آگے فرمایا فلما اضاءت ما حولہ، کہ جب اس آگ نے اس کے ارد گرد کے تمام ماحول کو روشن کر دیا، یعنی آپ کی تعلیمات کی برکت سے پورے مدینے میں اسلام پھیل گیا، ذہب اللہ بنورہم، فرماتے ہیں تو یہ منافقین جو پہلے سے مدینے میں جا کر آباد تھے، سب کچھ جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود مان نہیں رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے اس روشنی کو بجھا دیا، اور ان کے لیے وہ ہدایت اور ایمان کی روشنی جو پورے مدینے کو منور کر رہی تھی، پورے جزیرۃ العرب کو منور کر رہی تھی، ان منافقین کے حق میں وہ روشنی بجھ گئی، اور ایسی بجھی کہ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، کہ پھر یہ ایسی تاریکیوں میں گئے کہ بالکل بھی یہ نہیں دیکھ سکتے، بالکل بھی انہیں کوئی چیز نظر نہیں آ سکتی۔ اس آیت کے اندر یہ اشارہ بھی ہے کہ ایک تو تاریکی وہ ہوتی ہے جو ابتداءً سے تاریکی ہو، پہلے مرحلے سے تاریکی ہو، تو اس صورت میں انسان اس تاریکی کا عادی ہو جاتا ہے، اور اسے ٹٹول کر کچھ چیزیں اسے محسوس ہو جاتی ہیں، لیکن جب روشنی آتی ہے اور روشنی کے بعد پھر اچانک سے تاریکی آتی ہے، تو اس وقت جو تاریکی آتی ہے وہ پہلی تاریکی کے مقابلے میں مزید اور شدت اور گہرائی لیے ہوئے ہوتی ہے، اور ایسی تاریکی میں انسان کسی بھی کام کے قابل نہیں رہتا۔ اللہ نے منافقین کے بارے میں یہی بتایا کہ اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے مدینے کے تمام اطراف کو، جزیرۃ العرب کے تمام اطراف کو ایمان کی روشنی سے منور کر دیا تھا۔ بہت سے لوگ ایمان کے حلقے میں داخل ہو گئے تھے، لیکن یہ منافقین جو اپنی اناد اور اپنی ہٹ دھرمی میں جمے ہوئے تھے اور اپنی کفر و شرک پر اڑے ہوئے تھے، اللہ نے ان سے اس روشنی کو ختم کر دیا، اور پھر انہیں اندھیرے میں چھوڑ دیا، اور پھر ایسی تاریکی میں چھوڑا کہ اب لا یبصرون، اب انہیں کچھ نظر نہیں آ سکتا، اب یہ کسی چیز کے اور کسی عمل کے قابل نہیں۔ آگے اللہ نے اسی کو بیان فرمایا صم بکم عمی فہم لا یرجعون، کہ اب یہ گونگے، بہرے اور اندھے ہو چکے ہیں، اب انہیں کسی چیز کی طرف لوٹنے کی اور ایمان لانے کا کوئی موقع نہیں۔ بظاہر ان کے آنکھ، کان اور زبان سلامت ہے، لیکن اللہ نے جو کان عطا فرمائے، جو زبان عطا فرمائی، تاکہ یہ لوگ اس سے ہدایت کی باتوں کو سن سکیں، سمجھ سکیں، اپنی زبان کے ذریعے اپنے مافی ضمیر کو، دل کے اندر چھپی ہوئی باتوں کو ظاہر کر سکیں، تو نہ تو یہ اپنے کان سے ہدایت کی بات کو سن کر اس پر ایمان لا سکتے ہیں، اور نہ یہ
اپنی زبان سے اپنے دل کی باتوں کو ظاہر کر سکتے ہیں، کیونکہ دل میں تو ان کے کفر چھپا ہوا اور زبان سے یہ ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں، لہذا نہ ان کے کان کا کوئی کام بچا ہے، نہ یہ اپنی زبان کو کام میں لا سکتے ہیں، اور عمیون یہ اندھے بھی ہیں، اس لیے کہ اللہ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے جو دلائل، آپ کی نبوت کے جو معجزات اور دلائل ظاہر فرمائے، یہ لوگ اس کو دیکھ تو رہے ہیں لیکن اس کے باوجود مان نہیں رہے ہیں، تو گویا کہ یہ اپنی آنکھ کو بھی کام میں نہیں لا رہے ہیں، گویا کہ یہ اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، فہم لا یرجعون۔ اور ایسے شخص کے لیے جو جان بوجھ کر اور تمام چیزوں کو سمجھنے کے باوجود بھی کفر اور سرکشی پر اڑا رہے، اللہ فرماتے ہیں فہم لا یرجعون، تو اب ایسے شخص کے لیے لوٹنے کا کوئی موقع نہیں، اور ایسا شخص اب ہدایت نہیں پا سکتا۔ اللہ نے ان کے قلوب پر، ان کی آنکھوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے، اب ان پر ہدایت اثر انداز نہیں ہو سکتی، اور یہ اسی حالت میں دنیا سے جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب چکھیں گے۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے ایک دوسرے گروہ کی مثال بیان فرمائی جو مذبذب قسم کے لوگ تھے۔ اللہ نے اس آیت کے اندر ان کی مثال کو بیان فرمایا ہے، فرمایا کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو آسمان سے اترنے والی ایک بارش سے تشبیہ دی ہے کہ یہ دین اسلام ایسا ہے جیسا کہ آسمان سے اترنے والی ایک بارش ہو، اور اس کے اندر فیہ ظلمات ورعد وبرق، کہ اس کے اندر، اس بارش کے اندر کچھ تاریکیاں بھی ہیں، اور اس بارش کے اندر بجلی کی کڑک بھی ہے اور چمک بھی ہے، بادلوں کی کڑک ہے اور بجلی کی چمک بھی ہے۔ یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت، یہ لوگ جب بادل گرجتے ہیں تو اس کے گرجنے کی وجہ سے موت کے ڈر سے اپنی کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ نے کافروں کا احاطہ کر رکھا ہے، کافروں کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ اللہ نے اس آیت کے اندر مثال بیان فرمائی جس میں دین اسلام کو آسمان سے اترنے والی بارش قرار دیا کہ یہ دین اور یہ اسلام جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام لے کر آئے ہیں، یہ در حقیقت آسمان سے اترنے والی ایک بارش ہے۔ فیہ ظلمات، اس میں تاریکیاں ہیں، اور یہاں دین اسلام میں ظلمات اور تاریکیوں سے مراد کفر اور شرک ہے جس کی مذمت اللہ نے بیان فرمائی۔ ورعد، اور بادلوں کی کڑک بھی ہے، اور بادلوں کی کڑک سے مراد دین اسلام کے اندر وہ باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفر اور شرک کی وعید میں بیان فرمائی کہ جو لوگ کفر کو اختیار کریں گے، شرک کو اختیار کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جو سزائیں بیان فرمائی، جو وعیدیں بیان فرمائی، ان کو اس آیت میں رعد کے ذریعے سے تعبیر کیا کہ وہ بادلوں کی کڑک ہیں۔ وبرق، اور بجلی کی چمک، اور اسلام کے اندر بجلی کی چمک سے مراد اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ لیا کہ اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کے لیے جو بشارتیں فرمائی ہیں کہ جو لوگ اسلام کو اختیار کر رہے ہیں ان کے لیے جنت ہے اور جنت کی نعمتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ان کو بیان فرمایا ہے۔ خلاصہ یہ کہ اس آیت کے اندر اللہ نے ایمان کو بیان فرمایا، آسمان کی بارش سے اس کو تشبیہ دی، اسی طریقے سے فیہ ظلمات ورعد وبرق بیان فرمایا۔ یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ جب یہ لوگ دین اسلام کے اندر ان باتوں کو سنتے ہیں کہ کفر پر اللہ نے یہ سزا تجویز کی ہے، کفر کرنے والوں اور شرک کرنے والوں کے لیے اللہ نے طرح طرح سے عذاب تیار کیے ہیں، تو ہونا تو یہ چاہیے، تقاضا تو یہ ہے کہ وہ ان باتوں کو سن کر کفر و شرک کو چھوڑ دیتے، اس سے باز آ جاتے، لیکن یہ ہے کہ وہ موت کے ڈر کی وجہ سے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں، گویا کہ انہوں نے اس بات کو سنا ہی نہیں، اور اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال کر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم اس سے محفوظ ہو گئے۔ یہ ایک بہت بڑی حماقت ہے۔ جس طریقے سے سامنے سے انسان پر کوئی حملہ آور اگر حملہ کرے اور انسان آنکھ بند کر لے اور یہ سمجھے کہ اب حملہ آور سے ہم بچ گئے، تو یہ اس کی حماقت اور بے وقوفی ہے۔ اسی طریقے سے یہ لوگ بھی اللہ نے جب ان پر وعید سنائی کہ کفر اور شرک پر سزا ہوگی، کفر و شرک کرنے والوں کا انجام بہت برا ہوگا، تو انہیں کفر و شرک کو چھوڑنا چاہیے تھا، ایمان کو اختیار کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ لوگ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال کر بیٹھ گئے اور وہ یہ سمجھنے لگے گویا کہ ہم نے سنا ہی نہیں اس بات کو تو ہم اس سے محفوظ ہو گئے۔ اللہ نے ان کی اس حماقت کو بیان فرمایا واللہ محیط بالکافرین، اللہ کافروں کو احاطے میں لیے ہوئے ہے، اللہ کافروں کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے، لہذا کوئی شخص چاہے اپنے کانوں میں انگلی ڈال لے، چاہے کوئی اور طریقہ اختیار کر لے، لیکن اگر کفر و شرک کر رہا ہے تو اللہ کی گرفت سے اور اللہ کی پکڑ سے کوئی بھی شخص بچ نہیں سکتا۔
آگے فرمایا یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب تھا کہ بجلی کی چمک ان کی آنکھوں کو اچک لیتی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے جو دین اسلام بیان فرمایا، جس میں ایمان کی حقانیت کو ثابت کیا اور ایمان لانے والوں کے لیے بہترین انجام کا ذکر فرمایا، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو بیانات تھے، ان کی وجہ سے ان منافقین کے دل میں ایک جذبہ پیدا ہوتا، ایک خیال پیدا ہوتا کہ ہم بھی ایمان لے آئیں اور ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ جس طریقے سے زبان سے ایمان لا چکے ہیں، حقیقت میں دل سے بھی اس کو تسلیم کر لیں۔ اللہ نے اس آیت میں اسی کی طرف اشارہ کیا، یکاد البرق یخطف ابصارہم، کہ جب بجلی چمکتی تو قریب تھا کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لیتی۔ یعنی جب اسلامی تعلیمات کو یہ لوگ سنتے اور اس پر ہونے والے انعامات کو سنتے تو ان کے دل میں بھی خیال آتا کہ ہم بھی ایمان لے آئیں، ہم بھی حقیقت میں دل سے اسلام کو اور ایمان کو تسلیم کر لیں۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، فرماتے ہیں کہ جب جب ان کے سامنے یہ روشنی کرتی مشوا فیہ، تو وہ لوگ تھوڑا تھوڑا اسلام کے لیے چلنے لگتے، اسلام کی طرف قدم بڑھانے لگتے۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب بھی تاریکی آتی، یعنی ان کے سامنے دین اسلام میں کچھ ایسے احکامات کو بیان کیا جاتا جو ان کے نفسانی خواہشات کے خلاف ہوتے، جو جن نفسانی خواہشات جن احکامات کے آڑے آ رہی ہوتی، تو فرماتے ہیں وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، تو وہ پھر اپنے ارادے سے پیچھے ہٹ جاتے اور وہ پھر ایک جگہ کھڑے ہو جاتے اور کفر و شرک میں واپس لوٹ جاتے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو اللہ ان کی کانوں کو اور ان کی آنکھوں کو بھی اچک لیتا، ان کی آنکھوں کی اور ان کے کانوں کی جو صلاحیت تھی اس کو ختم کر دیتا۔ جس طریقے سے اللہ نے کفار و مشرکین کے ساتھ معاملہ کیا کہ ان کے کانوں، آنکھوں اور ان کے قلوب کے اندر ادراک کی صلاحیت ہی کو ختم کر دیا اور یہ فرما دیا فہم لا یؤمنون، کہ اب وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ چاہتا تو اللہ ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ کرتا، لیکن ابھی چونکہ یہ اس درجے سرکشی کو نہیں پہنچے، اس لیے اللہ نے ابھی اپنا فیصلہ نہیں اتارا۔ اللہ نے ابھی بھی ان کو مہلت اور ڈھیل دے رکھی ہے کہ اگر ابھی بھی یہ لوگ باز آ جائیں تو ابھی بھی ان کے لیے یہ موقع ہے، کیونکہ جب تک بندہ اپنی سرکشی اور عناد میں حد سے آگے نہیں بڑھتا، اللہ کا یہ معاملہ ہے کہ اللہ اسے ڈھیل دیتے رہتے ہیں، مہلت دیتے رہتے ہیں کہ اب بھی باز آ جائے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اگر اللہ چاہتا تو اللہ ان کے کانوں کو اور ان کی آنکھوں کو اچک لیتا، لیکن ابھی اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ساتھ مہلت کا معاملہ کیا ہے، کیونکہ ابھی یہ اس حد کو اور اس درجے کو نہیں پہنچے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں۔ اللہ کی قدرت ہر ایک چیز پر ہے، لہذا جب وہ اس حد کو پہنچ جائیں گے، جب وہ اپنی نافرمانی میں حد سے تجاوز کرنے والے بن جائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالی کا ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوگا جو ان لوگوں کے ساتھ ہوا جو اپنی سرکشی اور عناد کی وجہ سے حد سے تجاوز کرنے والے بنے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے فی الحال اس موقع پر اللہ نے ان کے ساتھ ڈھیل کا معاملہ کیا کہ ابھی ان کے ساتھ یہ موقع نہیں آیا، ابھی وہ چاہیں تو اپنے ایمان کی طرف لوٹ سکتے ہیں، ابھی بھی وہ ایمان کو قبول کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان آیات کے اندر منافقین کی چند قسموں کو بیان فرمایا، چند گروہوں کو بیان فرمایا اور مثال کے ذریعے منافقین کی وضاحت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اگلی آیات کے اندر بھی ایمان والوں کو بیان فرمایا ہے، جو انشاءاللہ آئندہ ہفتے اس کا بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے اور ایمان کی دولت کو پختہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔